السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تکلیف دو نہ تکلیف اٹھاؤ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمانوں کا اسلامی نشان یہ ہے کہ تمام مسلمان اس کی زبان اس کے ہاتھ سے سلامت رہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ تکلیفوں میں مبتلا ہو اور دکھ اٹھائے، تو پھر فرمان رسول کے مطابق ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے کسی قول و عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے مندرجہ ذیل باتوں کا خاص طور سے ہر مسلمان کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کسی کے گھر مہمان جاؤ یا بیمار پرسی کے لیے جانا ہو تو اس قدر زیادہ دنوں تک یا اتنی دیر تک نہ ٹھہرو کہ گھر والا تنگ ہو جائے اور تکلیف میں پڑ جائے۔ نمبر 2، اگر کسی کی ملاقات کے لیے جاؤ تو وہاں اتنی دیر تک مت بیٹھو یا اس سے اتنی زیادہ باتیں نہ کرو کہ وہ اکتا جائے یا اس کے کام میں حرج ہونے لگے، کیونکہ اس سے یقیناً اس کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 3، راستوں میں چارپائی یا کرسی یا کوئی دوسرا سامان، برتن یا اینٹ پتھر وغیرہ مت ڈالو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزانہ بھی عادت کے مطابق بے کھٹک تیزی سے ساتھ چلے آتے ہیں اور ان چیزوں سے ٹھوکر کھا کر اور الجھ کر گر پڑتے ہیں، بلکہ خود ان چیزوں کو راستوں میں ڈالنے والا بھی رات کے اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے اور چوٹ کھا جاتا ہے۔ نمبر 4، کسی کے گھر جاؤ تو جہاں تک ہو سکے ہرگز اس سے کسی چیز کی فرمائش نہ کرو۔ بعض مرتبہ بہت ہی معمولی چیز بھی گھر میں موجود نہیں ہوتی اور وہ تمہاری فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں اس کو شرمندگی اور تکلیف ہوگی، اور تم کو بھی اس سے کوفت اور تکلیف ہوگی کہ خواہ مخواہ میں نے اس سے ایک گھٹیا درجے کی چیز کی فرمائش کی اور زبان کھالی گئی۔ نمبر 5، ہڈی یا لوہے شیشے وغیرہ کے ٹکڑے یا کانٹے دار شاخوں کو نہ خود راستوں میں ڈالو نہ کسی کو ڈالنے دو، اور اگر کہیں راستوں میں ان چیزوں کو دیکھو تو ضرور راستوں سے ہٹا دو، ورنہ راستہ چلنے والوں کو ان چیزوں کو چبھ جانے سے تکلیف ہوگی اور ممکن ہے کہ غفلت میں تمہیں کو تکلیف پہنچ جائے۔ اسی طرح کیلے اور خربوزے وغیرہ کے چھلکوں کو راستوں پر نہ ڈالو، ورنہ لوگ پھسل کر گریں گے۔ نمبر 6، کھانا کھاتے وقت ایسی چیزوں کا نام مت لیا کرو جس سے سننے والوں کو گھن پیدا ہو، کیونکہ بعض نازک مزاج لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ نمبر 7، جب آدمی بیٹھے ہوئے ہو تو جھاڑو مت دلواؤ، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 8، تمہاری کوئی دعوت کرے تو جتنے آدمیوں کو تمہارے ساتھ اس نے بلایا ہے خبردار اس سے زیادہ آدمیوں کو لے کر اس کے گھر نہ جاؤ، شاید کھانا کم پڑ جائے تو میزبان کو شرمندگی اور تکلیف ہوگی اور مہمان بھی بھوک سے تکلیف اٹھائیں گے۔ اگر کسی مجلس میں 2 آدمی پاس پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو خبردار تم ان دونوں کے درمیان جا کر نہ بیٹھ جاؤ، کہ ایسا کرنے سے ان دونوں ساتھیوں کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 10، عورت کو لازم ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی خوبصورتی یا اس کی کسی خوبی کا ذکر نہ کرے، کیونکہ بعض شوہروں کو اس سے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی چال ڈھال کا تذکرہ اور تعریف نہ کرے، کیونکہ بیوی کو اس سے تکلیف پہنچے گی۔ نمبر 11، کسی دوسرے کے خط کو کبھی ہرگز نہ پڑھا کرو۔ ممکن ہے کہ خط میں کوئی ایسی راز کی بات ہو جسے وہ ہر شخص سے چھپانا چاہتا ہو، تو ظاہر ہے کہ تم خط پڑھ لو گے تو اس کی تکلیف ہوگی۔ نمبر 12، کسی سے اس طرح کی ہنسی مذاق نہ کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح کسی کو ایسے نام یا القاب سے نہ پکارو جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو۔ قرآن مجید میں اس کی سخت مناہی آئی ہے۔
जिस मजलिस में किसी ऐबी आदमी के ऐब का जिक्र करना हो तो पहले देख लो कि वहाँ उस किस्म का कोई आदमी तो नहीं है, वरना उस ऐब का जिक्र करने से उस आदमी को तकलीफ़ और ईजा पहुँचेगी। नंबर 14, दीवारों पर पान खाकर ना थूको कि इससे मकान वाले को भी तकलीफ़ होगी और हर देखने वालों को भी घिन पैदा होगी। नंबर 15, दो आदमी किसी मामले में बात करते हों और तुम से पूछते गछते नहीं हों, मगर ख्वाह मख्वाह तुम उनको कोई राय मशवरा दो, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। यह तकलीफ़ देने वाली बात है। बहरहाल खुलासा यह है कि तुम इस कोशिश में लगे रहो कि तुम्हारे किसी कौल व फ़ेल या तरीके से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और ना खुद तुम बिला ज़रूरत ख्वाह मख्वाह किसी तकलीफ़ में पड़ो।